اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا ابن عبد الله العربي الحاشمي الذي عبد الله ورسوله أرسله كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ تعریف و توصیف بیان کروں میں آپ کی ہی اے میرے رب، اس ایمان اور یقین کے ساتھ کہ تمام تر خوبیاں آپ ہی کے لیے خاص، آپ ہی کی تقدیس و گلوری بیان کروں میں اے میرے پالنہار، اس احساس کے ساتھ کہ میں انتہائی لاچار، مجبور اور بے بس آپ کے سامنے، میرا یقین ہو جائے اس پر کہ زبردست طاقتوں والے ہیں آپ، مخلوق کے کھلے اور چھپے ہر حال سے آپ واقف، کوئی چیز آپ سے پوشیدہ اور چھپی نہیں، کوئی آپ کو مجبور نہ کر سکے، کوئی آپ کی گرفت اور پکڑ سے بچ نہ سکے، آپ کے سوا میرا کوئی ولی اور پروٹیکٹر نہیں۔ اللہ آپ ہی میرے حقیقی مشکل کشا، مشکلوں کو آسان کرنے والے، مشکلوں کو دور کرنے والے، اور آپ کے سوا دوسرے میری مشکلیں بڑھانے والے۔ آپ ہی میرے حقیقی دستگیر، گرتوں کو سنبھالنے والے، اور ایک آپ کے سوا ہر کوئی بے یار و مددگار اور عین وقت پر ساتھ چھوڑنے والا۔ آپ ہی میرے حقیقی غوث العظم، میری فریاد کو سننے والے، میری دعاؤں کو رسپانس دینے والے۔ آپ کی ذات وحدہ لا شریک، آپ کا کوئی پارٹنر نہیں، آپ نے کسی کو اپنی اولاد بنایا نہیں، نہ ہی آپ کسی کی اولاد، کوئی آپ کو دھوکہ نہ دے سکے، کوئی آپ کو چیٹ نہ کر سکے، کوئی آپ سے ہیرا پھیری نہ کر سکے، نہ ہی کوئی آپ سے چھپ سکے، نہ ہی کچھ چھپا سکے۔ بے شک آپ کے علم اور اجازت کے بغیر درخت کا کوئی پتا ٹہنی سے جدا نہ ہو سکے، بارش کی کوئی بوند برس نہ سکے، نہ ہی کوئی دانہ زمین کے پیٹ میں آپ سے چھپا، اور نہ ہی کوئی گیلی یا سوکھی چیز آپ کے علم سے باہر۔ آپ ہی نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، آپ ہی نازل کرتے ہیں آسمان کی بلندیوں سے بارش، آپ ہی درختوں کے ذریعے اپنے بندوں کے لیے آکسیجن کا انتظام کرتے ہیں، آپ ہی مخلوق کی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں، اور ہم انسانوں کی سب سے اہم ضرورت ہدایت کا انتظام بھی آپ نے ہر دور میں کیا، اور اس ہدایت پر عمل کر کے دکھانے والے نبیوں اور رسولوں کا اسوہ بھی آپ نے ہمارے لیے موجود رکھا۔ یقیناً نبی اور رسول پر جو احکامات اتارے گئے، انہوں نے سب سے پہلے خود ان پر عمل کیا، اور انہی احکامات کی تبلیغ اور پریچنگ وہ اپنی دعوت و عمل سے کرتے رہے۔ اب جس انسان کو اپنے اخلاق و کردار کو سنوارنا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب کو پڑھ کر نبی کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار لے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ جس نے رسول کی اطاعت کی تو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو رسول کی اطاعت سے منہ موڑے تو ہم نے رسول کو لوگوں کی نگرانی کرنے والا نہیں بنایا ہے۔ اب جس قرآن میں ہمیں رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا، اسی قرآن سے ہم یہ بھی ڈھونڈیں کہ رسول کو کس کی اطاعت کا حکم دیا گیا، تو ہمیں جواب ملے گا، اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے نبی اتباع کیجئے، اطاعت کیجئے اس وحی کی جو آپ کے رب نے آپ کی طرف کی۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کے گرد گھومتی دکھائی دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک صحابی رسول حضرت قتادہ نے
ماں عائشہ سے آپ کی سیرت کے بارے میں پوچھا تو ماں عائشہ نے ان سے پوچھا الست تقرأ القرآن، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قلت تو بلا، حضرت قتادہ نے جواب دیا کہ ہاں پڑھا ہے۔ تو ماں عائشہ نے کہا فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللَّهِ كَانَ الْقُرْآنَ أَوْ كَمَا قَالَتْ، اللہ کے نبی کے اخلاق قرآنی اخلاق تھے۔ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے احکامات پر اپنی زندگی کو اس طرح ڈھالا کہ ان کے عمل اور اخلاق و کردار انسانیت کے لیے مشعل راہ اور رول ماڈل بن گئے۔ ان کی زندگی سے ہمیں یہ پریرنا ملتی ہے کہ کس طرح ہر اوڈ میں خود کو پازیٹیو رکھا جا سکتا ہے۔ بے شک نبی کی پوری زندگی پازیٹیو زندگی رہی، اور نبی نے اپنے اخلاق و کردار سے پازیٹیوٹی کو ہی اسپریڈ کیا، کیونکہ ان کے پاس پازیٹیوٹی کا سورس اللہ کے کتاب کی شکل میں موجود تھا، جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی اپنی کتاب قرآن کریم کی 14 نمبر کی سورت کی 24 نمبر کی آیت میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ کیا تو غور نہیں کرتا کہ اللہ نے پاکیزہ، مثبت اور پازیٹیو بات کی مثال کس طرح دی؟ پاکیزہ، مثبت اور پازیٹیو بات کی مثال اس اپجاؤ اور پھلدار درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں انتہائی گہری اور مضبوط اور شاخیں آسمان چھوتی ہوئی۔ توتی اکلھا کل حین باذن ربھا ویضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون، جو ہر وقت اپنے رب کے اذن سے پھل دیتا رہتا ہے، اور اللہ انسانوں کے لیے مثالیں اس لیے بیان کر رہا ہے تاکہ انسان ان سے سبق لے کر اپنا سدھار کر لیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اچھی اور پازیٹیو بات کی مثال اس درخت سے دی جو ہر حال میں انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ اگر پھل پر آئے تو لوگوں کے لیے رزق دینے والا بن جائے، اور پھل نہ بھی ہو تو کم از کم لوگوں کو چھاؤں اور سایہ دینے والا بنے۔ اس درخت کی مضبوطی کا راز یہ ہے کہ اس کی جڑیں گہری اور مضبوط ہوتی ہیں، لیکن شاخیں آسمان چھوتی ہوئی۔ ٹھیک اسی طرح پازیٹیو بات کرنے والے شخص کی زندگی زمینی ہوتی ہے، لیکن سوچ آسمانی ہونی چاہیے۔ وہ چاہے کتنی بھی اونچائی پر پہنچ جائے، کتنی بھی برانچز اس کی ہو جائے، وہ ہمیشہ اپنی جڑ اور روٹ سے جڑا رہتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی بھی ترقی کر لے، کتنا بھی اونچا اڑ لے، بہرحال رہنا تو اسی زمین پر ہے اور جانا بھی اسی زمین کے اندر ہے۔ لہٰذا ہم سب سے پہلے اپنے ایمان اور اخلاقی قدروں، مورل ویلیوز اور ایتھکس کی جڑوں کو مضبوط کریں، بعد میں جتنا چاہے اونچا اڑ سکتے ہیں، اس لیے کہ جب جڑ اور فاؤنڈیشن مضبوط ہوگا تو کوئی بھی طوفان ہمیں ہلا نہیں سکے گا۔ جس طرح پھلدار درخت اپنے رب کے اذن سے ہر وقت اپنے پھل دیتا ہے، ویسے ہی مثبت اور پازیٹیو سوچ رکھنے والا، اچھی باتیں کرنے والا، چاہے اس کا وقت اچھا چل رہا ہو چاہے برا، وہ ہر وقت ایتھکس اور ویلیوز پر قائم رہتا ہے اور دوسروں کے لیے فائدہ مند بنا رہتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو دوسروں کے لیے فائدہ مند بنے گا اسے اللہ زمین میں جمع اور اسٹیبلشمنٹ دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انسانوں میں بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ مومن کی زندگی اس پھلدار درخت کی طرح ہونی چاہیے جس کا ایمانی تنا تو انتہائی مضبوط ہو، کسی کے ہلائے نہ ہلے، لیکن شاخیں انتہائی لچکدار اور جھکی ہوئی ہوں، اور جھکاؤ بھی اتنا کہ لوگوں کو راحت دے، اتنی جھکی نہیں کہ لوگوں کے لیے مشکلیں پیدا ہو جائے۔ مومن آئیڈیالوجی میں انتہائی فرم ہوتا ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا، لیکن اخلاق و کردار اور ڈیوٹیز میں وہ بہت نرم
جھکا جھکا اور فلیکسیبل ہوتا ہے۔ یقیناً جس طرح پودے کو معلوم ہوتا ہے کہ ہواؤں پر اس کا کوئی زور نہیں، وہ جیسی چاہے ویسی چلے، کبھی تیز تو کبھی دھیمی، کبھی اس طرف تو کبھی اس طرف، لہذا پودا اپنے اندر لچک پیدا کرتا ہے تو سروائیو کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح لوگوں کے برتاؤ اور رویوں پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں، وہ اپنے حساب سے ہمیں ٹریٹ کریں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی کی سنت کو اپناتے ہوئے اپنے اندر نرمی اور لچک پیدا کر لیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے پازیٹیو بات کے بعد نگیٹیو بات کی مثال اس طرح دی کہ مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، اور خراب، بری اور نگیٹیو بات کی مثال اس درخت کی طرح ہے جو غیر فائدہ مند ہو، اکھڑا اکھڑا سا رہے زمین پر، جسے کوئی قرار نہیں۔ اس آیت میں منفی، بری اور نگیٹیو بات کی مثال اللہ نے اس درخت سے دی جس کی جڑیں اوپری اوپری رہیں اور جس سے دوسروں کو کوئی فائدہ نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جن کی سوچ منفی اور نگیٹیو بن جائے اور بری باتیں کرنا اس کی عادت بن جائے تو اس کا مزاج ہر وقت اکھڑا اکھڑا سا رہتا ہے، وہ کسی سے ڈھنگ سے بات نہیں کرتا، کسی کو عزت دینا چاہتا نہیں، اس کا دماغ ہر وقت ساتویں آسمان پر رہتا ہے، لوگ اس سے باتیں کرنے سے ڈرتے ہیں، اور جو کبھی بات کر بھی لے تو من میں خود کو ہی کوستا رہتا ہے کہ کہاں کی کہاں میں نے اس سے بات کر لی اور اپنی بے عزتی کرا لی۔ اس طرح وہ لوگوں کو بھی سکون نہیں دے پاتا اور خود بھی سکون سے محروم رہتا ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ایک اچھی اور پازیٹیو بات سے سامنے والے کے مورل کو بوسٹ اپ دے سکتے ہیں اور اس کی زندگی بدل سکتے ہیں، اور وہیں ہماری ایک بری بات، ایک نگیٹیو کمنٹ کسی کے مورل کو ڈاؤن بھی کر سکتا ہے، اسے ڈپریشن میں بھی لے جا سکتا ہے۔ ہم یہاں سائنسدانوں کے ایک تجربے اور ایکسپیریمنٹ کا ذکر کرنا چاہیں گے۔ ایک انسان سے 10 سوالات کیے گئے اور اس سے کہا گیا کہ ہر سوال کا غلط اور نگیٹیو جواب دے۔ اس کے بعد اس سوال جواب کو امیج میں کنورٹ کیا گیا، پھر اسی شخص سے انہی 10 سوالوں کا جواب مثبت اور پازیٹیو دینے کو کہا گیا اور اسے بھی امیج میں کنورٹ کیا گیا، تو پایا گیا کہ نگیٹیو جواب والی امیج انتہائی خراب اور ڈراؤنی بنی اور پازیٹیو جواب والی امیج اچھی اور بہت ہی خوبصورت بنی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مالک نے ہمیں حکم دیا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے نبی میرے بندوں سے کہو اچھی ہی بات کریں، اچھے الفاظ میں بات کریں اور بات کا لہجہ اور ٹون بھی اچھا رکھیں، کیونکہ ان الشیطان ینزغ بینہم، جب بھی اچھی بات، اچھے الفاظ اور اچھے لہجے کا کمبینیشن بگڑتا ہے تو رشتوں میں دراڑ پیدا ہونے لگتی ہے، دوریاں بڑھنے لگتی ہے اور تعلقات ٹوٹنے لگتے ہیں۔ یہاں پازیٹیو اور نگیٹیو بات کی ایک اور مثال ہم پیش کریں گے کہ اگر آپ کے پاس ایک پازیٹیو بات ہے اور ہمارے پاس بھی ایک پازیٹیو بات ہے، اور اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اسے شیئر کرتے ہیں تو ہم دونوں کے بعد 2 پازیٹیو باتیں ہو جائیں گی اور ہماری پازیٹیوٹی بڑھے گی۔ اس کے خلاف اگر میرے پاس ایک نگیٹیو بات ہے اور آپ کے پاس بھی ایک نگیٹیو بات ہے اور اسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ہم دونوں کے پاس 2 نگیٹیو باتیں ہو جائیں گی اور ہماری نگیٹیوٹی بڑھے گی۔ ہمیں چاہیے کہ منفی سوچ، بری بات اور نگیٹیو مائنڈ سیٹ والے لوگوں سے خود کو دور رکھ کر پازیٹیوٹی کو اپنائیں، کیونکہ رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں یہ اصول دیا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اچھائی اور برائی، نگیٹیو اور پازیٹیو کبھی برابر نہیں ہو سکتے، لہٰذا ہر نگیٹیو کو پازیٹیو سے دور کرو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کی نگیٹیوٹی کو اپنی پازیٹیوٹی سے دور کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کے بھڑکانے اور ٹریپ کرنے کو حکمت سے بجھانے اور ہینڈل کرنے کی کوشش کریں، اپنے مقصد کو نہ بھولیں، اپنے اخلاق کو نہ چھوڑیں، اپنے ٹیمپر کو نہ کھوئیں، بلکہ صبر سے خود کو روکے رکھیں،
کیونکہ جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں انہیں بھی ان کے رب نے اپنی کتاب میں یہ تعلیم دی، فاصبر ان وعد اللہ حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، صبر کرتے رہو اور یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ اپنے وقت پر حق ہو کر ہی رہتا ہے، لہٰذا اپنے اخلاق و کردار میں کبھی کمی نہیں آنے دینا۔ اور نبی کریم نے اس پر اس حد تک عمل کیا کہ ستم کرنے والوں کو دعائیں دی، خون کے پیاسوں کو معافی دی، تلوار کے جوہر دکھانے والوں کو قلم کے جوہر دکھانے کی تعلیم دی، جنگجو اور لڑاکو لوگوں کو امن و شانتی کے علمبردار بنا کر رکھ دیا۔ لاکھوں درود اور کروڑوں سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی الذی جاء بالہدی والفرقان۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہم انک انت سمیع مستجیب الدعوات۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہم اشفی انت الشافی لا شافی الا انت ولا مریضا الا شفیت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ اتقوا اللہ رحمنی ورحمکم اللہ۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔